بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیوٹرلز نے کس طرح عمران خان کی حکومت گرائی ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، وہ گواہی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کھیل کے تمام مہرے خود بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ان کے بیانات سناتا ہوں۔ جس کو غدار ڈکلیئر کیا تھا 10 سال پہلے، اس کو ترجمان بنا لیا گیا ہے اور وہ نیوٹرلز کے دفاع میں سامنے آ گیا ہے، اور میرے لیے یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ واقعاتی شہادتیں تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، لیکن گواہی میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں۔ آپ نے پہلی گواہی دیکھنی ہے، پھر میں آپ کو دوسری دکھاؤں گا، پھر تیسری دکھاؤں گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں جو تبدیلی لائی گئی ہے امریکہ کی ایما پہ، وہ نیوٹرلز لے کر آئے ہیں۔ یہ پہلے آپ سنیں پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی حکومت یا کس نے گرائی ہے۔ یہ پہلے آپ سن لیں ان کا اپنا بیان۔ عمران خان کا جو فال ہے، عمران خان کا جو زوال ہے، وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اور فواد چودھری نے بالکل صحیح کہا کہ جی ان کے تعلقات جو ہے خراب ہوئے، اور وہ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایک صحیح صورتحال بیان کر دی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکچولی اکتوبر نومبر کے بعد جو ہے یہ سارا سنو بال ہونے شروع ہوئے، سارے حالات جو ہیں یہ بڑھتے گئے، اور یہ پرابلم جو ہیں موجودہ ہوئے حکمرانوں کی جو ہے وہ پائل اپ ہوتی گئیں اور نہ ہینڈل کر سکے۔ یہ پہلا ناظرین آپ نے کلپ سن لیا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور فواد چودھری نے کل یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمارے، یا پرسوں کا کلپ بھی آیا تھا، وہ وائرل بھی ہوا ہے، کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو ہم اب بھی حکومت میں ہوتے۔ تو خواجہ آصف وزیر دفاع یہ اقرار کر رہا ہے کہ فواد چودھری نے درست کہا ہے۔ اکتوبر نومبر میں ان کے حالات خراب ہوئے تھے، یہ خود مان رہا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ ہینڈل نہیں کر سکے۔ تو یہ اقرار ہو گیا نمبر 1۔ میں آپ کو بھی مزید دکھاتا ہوں، آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ بات سب کو پتا ہے کہ اکتوبر نومبر میں، دیکھیں سازش پہلے سے چل رہی تھی، سازش تو تب بھی شروع ہو گئی تھی، اور میں اس ٹائم اکیلا تھا۔ میں چلا رہا تھا کہ نواز شریف کو جو لندن بھیجا جا رہا ہے آپ پچھتائیں گے، اور یہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ NRO دے دیا گیا ہے، اور یہ ظلم ہوگا اور اس کو واپس لایا جائے گا۔ وہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس ٹائم مجھے کہتے تھے جی آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا تھا پکڑو اس بندے کو جس نے یہ جعلی رپورٹیں بنا کے دی ہیں اور سب کو بیوقوف بنایا، لیکن تب مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کانسپیریسی تھیورسٹ کہا جاتا تھا۔ آج اللہ الحق کے سب سامنے آ گیا ہے۔ میں پلان 1 کا آپ سے ذکر کرتا تھا، کیا آپ کو عمل ہوتا اس پہ نظر آیا یا نہیں آیا؟ عمران خان کو روکنا کیوں مشکل ہو گیا تھا؟ عمران خان کو لا کے کام نکلوانے تھے، اور پھر جب کھانے کا وقت آیا تو اسے سائڈ پہ کر دی۔ یہ پلان 1 تھا پورا جس پہ عمل کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی گواہی کی طرف۔ میں آپ کو سارے ثبوت دکھاؤں گا، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ ناظرین، اکتوبر نومبر میں یہ خود مانتے ہیں، ابھی خواجہ آصف نے کہا کہ اکتوبر نومبر میں ان کے لیے حالات، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوئی اکتوبر نومبر میں، اور اس کے بعد سارے حالات ان سے پھر قابو نہیں ہوئے اور سارا کچھ ہوا۔ اب آپ کو اگلی گواہی دکھاتا ہوں۔ جناب آصف علی زرداری کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں۔ میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ یہ فارمولے بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے۔ اب سوال سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات، پھر کریں گے، ہم سنبھالیں گے۔ بالکل پاکستان سنبھال سکتے ہیں۔ ہم سے انہوں نے کہا، یہ دسمبر 2021 کی ویڈیو ہے نواب شاہ کی۔ آصف زرداری کہتا ہے ہم سے انہوں نے کہا کہ کوئی فارمولا بناتے ہیں۔ زرداری نے آگے سے جواب دیا کہ تم نے فارمولے بنا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو ہٹاؤ، پھر آگے ہم سارا سنبھال لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کیا سب کچھ ایسے ہوا یا نہیں ہوا کہ ہٹا کے عمران خان کو اور ان کے حوالے ملک کر دیا گیا ہے؟ 100% ہوا یا نہیں؟ یہ آج کی ویڈیو نہیں ہے، یہ تو دسمبر کی ہے بھائی۔ جب ہو رہا تھا تو بیانات آ گئے تھے۔ اب جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، شاید خاقان عباسی اور مریم نواز تھوڑے سے انقلاب کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ ہم چھین کے لے لیں، ایک دفعہ جرنیلوں کو نیچے لگ جائے۔ مریم نواز خاص طور پہ چاہتی تھیں کہ ونس اینڈ فار آل جرنیل نیچے لگ جائیں، اور ہمیں اس بار ڈیل جو ہے وہ نہ کرنی پڑے، بلکہ ہم دونس دھمکی دھاندلی سے ان کو ڈرا کے، ویڈیو سے ڈرا کے ہم اس طرح پاور میں آئیں کہ پھر ان کو ہم رگڑا دیں سے، یہ چاہتے تھے۔ اس وقت ان کے کیا بیانات تھے؟ وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے۔ تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں پر عدم اعتماد کا جو نظام ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے۔
जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی یہ ان کے پچھلے سال کے پچھلے 6 ماہ کے اندر یہ سارے بیانات تھے جو پچھلے سال کے 6 ماہ تھے آخری، یہ اس کے اندر سارے بیانات تھے جس دوران یہ سازش اپنی پیک پر تھی۔ کچھ لوگ کھل کے بول رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اس میں کچھ بیانات کی جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ کو پھر ہماری پوری مدد کرنی پڑے گی اگر آپ ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں، یہ بیانات کی یہ وجہ تھی۔ اس کے ساتھ اب آپ تھوڑا سا سازش کو مزید کھولیں۔ نواز شریف کو جب ملک سے باہر بھیجا گیا تو عمران خان کو کمزور کر دیا گیا تھا، سب دفن ہو گیا تھا، اس کے بعد سب کو بیل مل گئی، سب کو، ہر بندہ اس کے بعد باہر آ گیا۔ شہباز شریف جو جیل میں گیا تھا بعد میں 2020 میں، وہ جان کے گیا تھا، اس نے اپنی ضمانت کی درخواست خود واپس لی تھی اور خود جیل چلا گیا تھا، کیونکہ ڈیلیں جیل میں کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب کو ضمانتیں مل گئیں، سب کے کیسز سلو کر دیے گئے، نیب کو گرفتاریوں سے روک دیا گیا، یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیوٹرل کا مزید کردار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقرری ہوتی ہے، وزیر اعظم سے پوچھے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ کیا میں کوئی ربڑ سٹیمپ ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کر دی ہیں۔ عمران خان تب بالکل سمجھ گئے تھے کہ آپ سازش کا اگلا صفحہ پلٹنے لگا۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں، اکتوبر میں آتے ہیں، نومبر میں آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں 3 مہینے وہ آفس میں رہتے ہیں۔ اچانک فروری میں ایک خبر لگاتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آتے ہی ادارے کو کہہ دیا کہ کسی سیاسی سرگرمی میں آپ نے حصہ نہیں لینا۔ اچھا، اگر یہ حکم دیا ہوگا تو آتے ہی دے دیا ہوگا۔ خبر 3-3.5 مہینے بعد لگتی ہے 25 فروری کو۔ یہ کیا دن تھا؟ جس دن عمران خان روس کا دورہ کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوتا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں۔ عمران خان اس میں پاکستان کے نیوٹرل کردار کی بات کرتے ہیں، جبکہ جو نیوٹرل صاحب ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ میں وہاں بات کرتے ہیں کہ ہم روس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل رہیں اور جنگ ختم کرنے کی بات کریں۔ انہوں نے کھل کے مذمت کی امریکہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں بہت ساری آپ کو اور باتیں بتا سکتا، لیکن نیوٹرل نے پھر فیصلہ کر لیا تھا 2019 میں ہی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ جب کرونا آ گیا اس وقت بھی شہباز شریف کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ آؤ اب حکومت آپ کو دینی ہے، عدم اعتماد تبھی ہو جانی تھی۔ یہ جو نجم سیٹھی اور حامد میر تب یہ خبریں کہا کرتے تھے نا، بتاتے تھے ہمیں، وہ سچ بتا رہے تھے، ہمیں لگتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی معاملات طے ہو گئے ہیں، حکومت جا رہی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ایکچولی باتیں چل رہی تھیں۔ کرونا آ گیا اور ایسی تباہی آ گئی کہ پھر رکنا پڑ گیا کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر اس دوران ہی سال 1.5 نکل گیا، 2 نکل گیا، اور جیسے ہی کرونا ختم ہوا سازش کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ عمران خان کو صرف کچھ سال 1.5 میں ٹف فیصلے کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور انڈیا اور امریکہ کو تھوڑا سا ڈرانا تھا کہ یہ دیکھو یہ بندہ بڑا پاپولر ہے، یہ آ گیا تو تمہارے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہیں گے، تو ہماری مدد کرو، ہم ان چوروں کو رکھیں گے، تمہارے بھی مفادات کا تحفظ ہوگا اور تم ہمارے مفادات کا بھی تحفظ کرو۔ اس طرح کی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ ہو رہی ہے، اب یہی بارگیننگ ہے، اور اسی سلسلے میں پیسہ لینے کے لیے امریکہ کا دیا ہوا شہباز شریف سعودی عرب جو ہے وہ آئی تھنک پہنچ گئے ہیں یا آج جا رہے ہیں، اور یہی امریکی پیسہ یا امریکی مدد جو ہے وہ وایا سعودی عرب ان کو اب فراہم کی جائے گی تحفے کے طور پہ کہ تم نے عمران خان کو رستے سے ہٹایا تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ثبوت رکھے ہیں، آپ کو اب ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ آپ خود سٹاپ کر کے پڑھ لیجئے گا، میں آپ کے سامنے اب یہ پڑھتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ یہ حسین حقانی نے دا ہل میں آرٹیکل لکھا ہے۔ حسین حقانی جس کو خود غدار ڈکلیئر کروایا تھا، وہ کیا لکھتا ہے میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کسی قسم کی سازش کا فورن پاور کی طرف سے، اس کو تو چھوڑے کہ امریکہ کی طرف سے، یعنی کسی سازش کا، امریکہ تو دور کی بات، کسی بھی سازش کا جو ہے وہ عنصر نہیں ملا۔ آگے لکھتا ہے کہ آرمی چیف آف سٹاف جو ہیں قمر جاوید باجوہ، انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ بہتر تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں، لیکن عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے جھوٹے دعوے مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حسین حقانی وہ شخص ہے جو پاکستان کی ملٹری کے خلاف پچھلے 12 سال سے مسلسل زہر اگل رہا ہے۔ میمو گیٹ اس کا حصہ تھا۔ میں آپ کو وکی لیکس میں کیا کیا کہا گیا ہے وہ بھی سازش سے جوڑ کے بتاؤں گا، اگلے میں مزید آپ کو ثبوت بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی حسین حقانی آپ کا دفاع کر رہا ہے اور ہم شک بھی نہ کریں، وہ حسین حقانی جسے 10 سال آپ بھی غدار کہتے رہے اور ہم بھی غدار کہتے رہے، جس کے خلاف آپ نے پورا وہ کروا کے، تو وہ فائد عیسیٰ نے وہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا کہ یہ پتہ نہیں ملک سے بے وفائی ہے کہ غداری ہے، سارا کروایا آپ نے، اور اب جی وہ وفادار ہو گیا اور آپ کے حق میں وہ گواہیاں دے رہا ہے۔ یہی چیز سب سے بڑا شک ڈالتی ہے۔ تو آپ کو بتاؤں گا کہ وکی لیکس میں کیا کیا بتایا گیا تھا اور کیوں۔ ایک وکی لیکس کا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وکی لیکس نے یہ کہا تھا کہ مشرف زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے
بے نظیر کی نسبت، کیونکہ زرداری بہت بڑا ڈیل میکر ہے. وہی مشرف اور اب نیوٹرل بھی زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ زرداری بہت بڑا ڈیل میکر ہے. یعنی معاملات افہام و تفہیم سے ڈیلز کے ذریعے طے کر کے بات مان کے وہ چلا لیتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، ہم نے خودداری سے جینا ہے. وہ بس جو کہیں گے وہ مان لے گا. بنیادی طور پہ یہ وکی لیکس میں لکھا تھا کہ مشرف بے نظیر کی نسبت زرداری سے زیادہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ڈیل میکر ہے. یہ وکی لیکس میں ہے. نیوٹرلز نے جو یہ ننگا ناچ نچایا ہے، اس کے خلاف عوام عمران خان کے لیے نہیں، اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں. اور ظاہر کال تو ایک منظم لیڈر ہی دیتا ہوتا ہے نارملی، لیکن اس کو آپ پی ٹی آئی یا عمران خان کی بات نہ کہیں. یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں نا رابطوں کی، فون بند ہونے کی، یہ کرنے کی، کہیں سے الیکشن کی بھی باتیں آ رہی ہیں، صرف عوامی دباؤ اس چیز کو توڑ چڑھا سکتا ہے. اور نمبر 2، یہ عمران خان کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. یہ اب انقلاب کی جنگ ہے. یہ ملک بدلے گا، اس کا نظام بدلے گا، تیزاب سے غسل دیا جائے گا، اس نظام کو ٹھیک کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور عوام کریں گے ٹھیک. آپ کے سامنے میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے کھول کے. اب بھی اگر کسی کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ اپنا دماغی علاج ضرور کروا لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.